اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت بڑا دجال گستاخ مفتی طارق مسعود نے جو اللہ رسول اور قرآن میں گستاخی کی، الحمدللہ میں ایک ادنا سا تعلیم ہونے کی حیثیت سے میں اس کا جواب قرآن پاک سے دینے جا رہا ہوں کہ جو انسان اللہ پر، قرآن پر اور رسول پر اعتراض کرتا ہے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اس نے لبادِ مسلمانی اوڑھا ہوتا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ عرصہ بعد ظاہر کر دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا اور آپ قرآن سے ملاحظہ فرمائیں کہ ایسا شخص، چاہے وہ عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، جو اللہ رسول اور قرآن کی گستاخی کرے، اس پر اعتراضات لگائے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوتا، اندر سے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو حقیقت جو اس کی ہوتی ہے وہ کچھ عرصہ بعد ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو آئیے، جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے، وہ سورہ فتح سے آیت نمبر 28، یہ مدنی سورہ ہے، ترتیب قرآن کے لحاظ سے 48 نمبر پر اور نزول قرآن کے لحاظ سے 111 نمبر پر یہ سورہ نازل ہوا۔ تو اس میں اللہ رب العزت اپنے رسول مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے، جو اس گستاخ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر objection لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پڑھ ہیں، کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو سامعین محترم، آئیے قرآن سے ہم استفادہ کرتے ہیں کہ پڑھا لکھا کسے کہتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ، هو الذی، وہ پاک ہے ذات جس نے ارسل بھیجا رسولہ، اپنے رسول کو، وہ ذات اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی، ہدایت کے ساتھ۔ سامعین محترم، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ جو ہدایت اللہ سے لے کر آئے، اسے دنیا میں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں، وہ اس کو اللہ پڑھا کر بھیجتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس یونیورسٹی سے پڑھا تھا جب آتے ہی فرما رہے ہیں انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا؟ چھوٹا نبی آتے ہی قرآن سے تلاوت کر رہا ہے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، اتانی الکتاب، اور میں کتاب لے کے آیا ہوں، عطا ہوئی ہے مجھے کتاب، وجعلنی نبیا، نبی بن کر رہا ہوں۔ ایک دن کا یہ چیلنج کر رہا ہے، اور سلطان الانبیاء کے متعلق تم یہ کہتے ہو کہ وہ ان پڑھ تھا۔ کس نے کہا ہے امی کا مطلب ان پڑھ ہوتا ہے؟ آپ کو کون ہے جو ڈگریاں دیتا ہے مفتی اعظم کی، مفتیوں کی؟ امی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ ان پڑھ کو۔ سب سے پہلے ہوش کے ناخن لیں، رسول مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے علم کو ٹھیک کریں۔ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے۔ افسوس، لکیر کے فقیر صاحب بیٹھے ہیں، امی کا مطلب ان پڑھ کہاں؟ جس کو اللہ ہدایت دے دے، اس کو ہدایت کی ضرورت ہے نہیں، اور جو اس پر شک کرے حقیقت میں وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ پاک ذات اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت یافتہ بنا کر بھیجا، ودین الحق، اور حق کا دین دے کر بھیجا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ سب دینوں پر اس دین کو غالب کرے۔ جس کی ڈیوٹی تمام دینوں پر دین اسلام کو غالب کرنے کی ہو، وہ ان پڑھ ہوگا؟ افسوس، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جو افسر ہوتا ہے، گسٹڈ آفیسر کے پاس جائیں، اس نے 3 آدمی رکھے ہوتے ہیں، وہ بولتا ہے، وہ لکھتے ہیں۔ اب معلوم ہوا جو افسر ہوتا ہے وہ لکھتا نہیں ہے، وہ بولتا ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نکتہ نکلا، سرکار بولتے تھے اور صحابہ لکھتے تھے۔ معلوم ہوا
کہ اللہ نے رسول مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت یافتہ بنا کر بھیجا اور تمام دینوں پر دین کے اسلام کو غالب کرنے کے لیے بھیجا۔ وقاف باللہ شہیدہ، اور ساتھ ہی فرما دیا میرا رسول کہہ دیں ہر وقت میں ایسے گستاخ آتے رہیں گے جو کہیں گے ہم رسول کے ساتھ ہیں، حقیقت میں ساتھ نہیں ہوں گے، وہ گستاخ ہوں گے۔ وہ کہہ دیجئے گا وقاف باللہ شہیدہ، میرے لیے اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ سامعین محترم، یہ الفاظ کہنے کے لیے کیوں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میرے لیے شہید گواہ اللہ ہی کافی ہے؟ چونکہ ہر دور میں گستاخ آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، تو اس لیے رسول نے کہا کہ میرے لیے جو اللہ ہے وہی گواہ کافی ہے۔ تو سامعین محترم، اسی زمرہ میں اللہ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرما دیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ جو آیت ہے یہ سورہ صف آیت نمبر 9 مدنی سورہ ہے، ترتیب قرآن کے لحاظ سے 61 نمبر پر، نزول کے لحاظ سے 109 نمبر پر یہ سورہ نازل ہوا۔ اللہ دوبارہ اپنے رسول مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کو اور قابلیت کو اور ڈیوٹی کو دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے رسول ان کو کہہ دو هو الذی ارسل رسولہ، وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا، ہدایت کے ساتھ۔ سامعین محترم، تمام لوگ یہاں ہدایت لیتے ہیں، لیکن جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، وہ دنیا سے ہدایت نہیں لیتے، اللہ ان کو ہدایت دے کر بھیجتا ہے۔ جب نبی مقرر کرتا ہے، رسول بھیجتا ہے، تو اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ یہاں بھی ارشاد فرماتا ہے ودین الحق، اور دین حق لے کر رسول آیا۔ ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ ہمیشہ انبیاء اور رسول آتے ہیں۔ یہ ان پڑھ ہوتے ہیں، تم 2 ٹکے کے انسان الف بے پڑھ کر اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور قرآن پر اعتراض کرتے ہو کہ قرآن میں گرامر ٹھیک نہیں۔ افسوس، استغفر اللہ، آپ کو کس نے مسلمان بنایا؟ کس نے تربیت کی آپ کی کہ آپ میں اتنی جرت پیدا ہوگی کہ قرآن پر اعتراض کریں گرامر ٹھیک نہیں ہے؟ تم کہاں سے آگے گرامر قرآن کی ٹھیک کرنے والے؟ وہ پاک ذات ہے جس نے ہدایت یافتہ بنا کر اپنے رسول کو بھیجا، دین حق دے کر بھیجا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ رسول مقدس تمام دینوں پر دین اسلام کو غالب کریں۔ ولو کرہ المشرکون، نفرت کون کرے گا؟ دور کون جائے گا؟ کراہت کون کرے گا؟ نقص کون نکالے گا؟ جو مشرک ہوگا۔ تو اللہ نے یہ نشانی دے دی کہ جب بھی کوئی قرآن پر بونکے گا حقیقت میں وہ مشرک ہوگا۔ تو سامعین محترم، وہ مشرک جس کو مفتی کی ڈگری دی گئی تھی طارق مسعود، کچھ عرصہ کے بعد ثابت ہو گیا کہ وہ انسان مشرک ہے، وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا۔ اگر رکھتا ہوتا تو ایسے کبھی کلام نہ کرتا کہ قرآن غلط ہے، قرآن کی گرامر غلط ہے۔ تو ابھی میں بتاتا ہوں کہ قرآن ہے کیا۔ ابھی تو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت یافتہ اور دین حق دے کر بھیجا، اور جو اللہ جس کو دین حق اور ہدایت دے کر بھیجے وہ ان پڑھ ہوتا ہے، وہ جانتا کچھ نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو میری طرف، تمہاری طرف آ رہا ہے نا میری طرف سے، وہ نور آ رہا ہے اور کتاب مبین لے کر آ رہا ہے۔ یہاں نہیں دی گئی، لے کر آ رہا ہے۔ اور اس رسول پر تم نے اعتراض کر دیا کہ وہ جانتا ہی کچھ نہیں ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ اسی کے متعلق اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا کہ تمام دینوں پر دین اسلام کو غالب کرے، اور اس پر شک وہ کرے گا، کراہت وہ کرے گا، نفرت وہ کرے گا، اعتراض وہ کرے گا جو مشرک ہوگا۔ تو سامعین محترم، مفتی طارق مسعود ثابت ہو گیا قرآن کی روح سے کہ وہ مشرک ہے جس نے رسول مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر گستاخانہ الفاظ کہے۔ وہ درس دے رہا تھا، مدرسوں میں ایسے درس دیے جاتے ہیں، اب جو بھی اس کا درس سن رہے ہوں گے، کتنے ہزاروں لاکھوں سن چکے ہیں، وہ سب اگر اس پر وہ چلیں گے تو وہ سب کے سب گستاخ ہوں گے۔ تو سامعین محترم، آئیے ہم استفادہ کرتے ہیں کہ قرآن کہاں سے آیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔
یہ سورہ دہر آیت نمبر 23 مدنی سورہ، ترتیب قرآن کے لحاظ سے 76 نمبر پر اور نزول کے لحاظ سے 98 نمبر پر یہ سورہ نازل ہوا۔ تو دیکھیے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، بے شک ہم نے نازل کیا، علیک آپ پر، قرآن کو، تنزیلا آہستہ آہستہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے رسول مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا۔ اب قرآن بھی پاک ہے، جس پر نازل ہوا وہ بھی پاک ہے، تو قرآن علم ہے، جس پر نازل ہو رہا ہے وہ معلم ہے۔ تو یہ آپ بھول گئے کہ معلم پر اعتراض کر رہے ہو، معلم کی وجہ سے قرآن پر بھی اعتراض کر رہے ہو کہ قرآن ٹھیک نہیں ہے۔ تو آئیے سامعین محترم، میں بتاتا ہوں کہ قرآن ہے کیا، قرآن کہاں سے ہے۔ اب قرآن پر اعتراض حقیقت میں کس پر اعتراض ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ سورہ بروج آیت نمبر 21+22 یہ مکی سورہ ہے، ترتیب قرآن کے لحاظ سے 58 نمبر پر، نزول کے لحاظ سے 27 نمبر پر مکہ میں نازل ہوا۔ یہ شروع میں ہی اللہ نے بتا دیا تھا بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن جو ہے نا، جو نازل ہوا ہے، مجید، بڑی عزت و عظمت والا ہے۔ جو قرآن اللہ نے نازل کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے بہت عزت و عظمت والا قرآن ہے۔ فی لوح محفوظ، کہاں رکھا ہوا تھا اللہ نے اس کو؟ لوح محفوظ میں۔ تو اللہ نے اپنے قرآن کو لوح محفوظ میں رکھا ہوا تھا۔ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اگر سامعین محترم توجہ کا طالب ہوں، اگر قرآن کی گرامر ٹھیک نہیں ہے تو کلام اللہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس کا معلوم ہوا اس لائن نے، طارق مسعود نے قرآن پر objection نہیں لگایا بلکہ اللہ پر اعتراض کر دیا کہ اللہ کو معلوم ہی نہیں عربی کی گرامر کیا ہے، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا ہے، لوح محفوظ میں رکھا ہوا تھا، آہستہ آہستہ اللہ نے رسول پر نازل کیا۔ تو سامعین محترم، اس نے چھوٹی بات نہیں کی، یہ اسی وقت واجب القتل تھا اگر مسلمان ہوتے۔ افسوس یہ یہاں سے بھاگ گیا، اب مفتی بھی ہم کا، باغ بھی یہاں سے جائے، اللہ رسول اور قرآن پر اعتراضات اتنے چھوڑ گیا، قیامت تک یہ رہیں گے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے اس لائن کو، اس گستاخ کو، اس دجال کو اللہ نے کافر قرار دے دیا ہے کہ جو قرآن پر اعتراض کرے حقیقت میں وہ رسول پر اعتراض کرتا ہے، جو رسول پر اعتراض کرے حقیقت میں وہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے۔ یہ مشرک انسان تھا، حقیقت میں نہ اللہ کو مانتا تھا، نہ رسول کو مانتا تھا، نہ قرآن کو مانتا تھا، جو یہ ظاہر ہو گیا۔ تو سامعین محترم، میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے اس کی گستاخی کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔